آپ کو ذمہ داریاں لیے ہوئے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، کس قسم کے چیلنجز گلگت بلتستان سے متعلق ابھی تک آپ کے سامنے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے الیکشن کنڈکٹ کرانے کا، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اور یہ جو بجلی کے کرائسس ہیں وہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. کبھی ہماری خواتین میدان میں آ رہی ہیں، روڈ پہ آئے، کبھی کوئی بوڑھے آ رہے ہیں، کوئی بچے آ رہے ہیں، تو اس سے تھوڑے سے کوفتی ہوتی ہے. لیکن میں کیا کروں؟ تو اب کیا ان انتخابات کے ساتھ بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے؟ اصل مینڈیٹ یہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ضرور ہونے چاہیے. تو ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اسی دن ہوگا، آگے پیچھے ہوگا، کس طرح. یہ ہم چیف الیکشن کمشنر نے اگر مناسب سمجھا تو ہم مشورت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو ماضی میں جو نگران حکومتیں بنی، اس میں جو نگران وزیر اعلیٰ فوراً بعد ہی اپنی کابینہ کا اعلان کرتے تھے، آپ نے بڑے دن لگا دیے، 1.5 مہینے لگا دیے. میں نے چاہا کہ ایک خاص اینگل سے نمائندگی بھی لوگوں کو مل جائے اور شفاف قسم کے لوگ آ جائیں. یہ مشاورت لمبی ہو گئی اور اس میں دیر ضرور ہوئی، لیکن میں مطمئن ہوں جو کیبنٹ میں آ گئی ہے انشاءاللہ تعالی اچھے لوگ آ گئے. تو آپ کو اس دوران کوئی دباؤ کا بھی سامنا تھا کہ آپ فلاں کو لیں، فلاں کو لیں، اس کو نہ لیں، اس کو لیں؟ کیا آپ پر دباؤ نہیں ہے؟ صحافی پر دباؤ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کس اینگل سے دباؤ ڈالا جاتا ہے. جو اضلاع محروم رہ گئے ہیں ان کی طرف سے ان کو اس اقتدار میں کس طرح سے حصہ کوئی سوچا ہے آپ نے کہ بات چل رہی ہے، کوئی کوآرڈینیٹرز وغیرہ بھی لیے جائیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. 6 یا 8 آدمیوں کو میں چاہا تھا کہ میں لے لوں گا. گورنمنٹ کے بجٹ پر بوجھ رہا بالکل. اور یہ 2-3 ڈپارٹمنٹ ہم ان کو دے دیں گے، چلائیں گے. کچھ میں بھی رکھوں گا، اب ڈپارٹمنٹ میں کام کروں گا تو اس میں ناکام ہوں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمان بخاری. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان میں 26 دسمبر کو نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائر یار محمد صاحب نے حلف لیا، اور اس کے بعد گزشتہ روز گلگت بلتستان میں نگران 12 وزراء نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے، اور یوں جو نگران حکومت کی تشکیل کا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا. آج ہمارے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائر یار محمد صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بہت سے ایشوز پر جو ہیں وہ بات چیت کریں گے. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے. سر، سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جب نگران وزیر اعلیٰ کی انتخاب یا ان کو لینے کا وقت تھا تو مختلف لوگوں کے نام سامنے آ رہے تھے، اور بہت سے لوگ آخری مرحلوں میں تیاریاں بھی کر رہے تھے کہ وہ سی ایم ہاؤس کا رخ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اچانک آپ کا نام آیا جو یقیناً لوگوں کے لیے باعث حیرت بھی تھا. تو کیا آپ نے ایسی کوئی، جس کو ہم عام الفاظ میں کہیں گے کہ کوئی ایسا جک لگایا کہ آپ نگران وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے؟ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے زحمت کی یہاں آنے کی اور مجھے سننے کی بھی زحمت کی، جس وجہ سے میرا بھی تعلق ہے، تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. اور آئندہ بھی آپ حضرات ہمیں وقتاً فوقتاً انگیج رکھیں گے انشاءاللہ سر. تو ہمیں مسرت ہوگی، خوشی ہوگی، اور ہم اپنے کام اور جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس سے ہم احسن طریقے سے آگے بڑھا سکیں جو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے انشاءاللہ. یہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھو، آپ کا عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، فیصلہ اللہ کے ہاں ہوتے، اللہ کے ہاتھ ہے. بالکل ایسا. فیصلہ اللہ کے ہاں ہوتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یار محمد نے کوئی جگ لگایا ہوگا؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. میں خود حیران ہوں، بلکہ بعض اوقات جب سوچتا ہوں حیران نہیں بھی ہوں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. بالکل سر. اللہ نے یہاں جس کو لانا تھا وہ فیصلہ اس نے کرنا. میں نے بھی سنا چند ہمارے دوست احباب جو میرے انتہائی قابل قدر ہیں جی اور احترام والے ہیں، تو ان میں سے میں بھی سمجھ رہا تھا کہ فلاں کا ہو جائے گا، فلاں کا ہو جائے گا. اور میں ایسے ہی اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک مجھے یہ پتہ چلا، خبر ملی کہ آپ کے حق میں سمری اپروو ہوئی.
تو میں خود حیران تھا کہ بھائی دیکھو ایسے اچھے لوگ اور جن کا میڈیا میں بھی بڑا تذکرہ آ رہا تھا جی جی وہ کیسے رہ گئے, مجھے کیسے کنسیڈر کیا گیا. پھر مجھے یہی خیال آیا گیا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ کے فیصلوں میں تو وہ زمینی حقائق بھی کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. جب وہ کوئی چیز کرنے چاہے تو وہ تو قادر مطلق ہے, ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. تو یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے, اس کا میرے کوئی اس میں کوشش شامل نہیں ہے. اچھا یا میں نے کہیں ٹیلی فون کیا ہو سر یا کسی سے ملا ہو, وثوق سے کہتا ہوں ایسا نہیں ہو. نہیں. چلیے, آپ کو ذمہ داریاں لیے ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. کس قسم کے چیلنجز گلگت بلتستان سے متعلق ابھی تک آپ کے سامنے آئے ہیں؟ چیلنجز تو مطلب ان گنت ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں اور وہ بالکل حق پر بھی ہو, صداقت پر مبنی ہو, دیانتداری پر مبنی ہو, تو پھر بھی انگلی اٹھتی. یہاں ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کام چیلنج والا بن جائے یا نہ بن جائے. سب سے پہلے تو ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے الیکشن کنڈکٹ کرانے کا, فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اس کے لیے ہم نے ایک ماحول کو کریٹ کرنا ہے, ایک سازگار ماحول بنانا ہے. اور جو الیکشن ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اہم ہے اور ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, ڈیلی ہزاروں درخواستیں آتی ہیں اور مسئلہ بیان کرتے ہیں, یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. مجھے احساس ہو رہا ہے متعلقہ ادارے بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجوہات یہی ہے کہ آپ اس کی راہ میں بہت رکاوٹیں ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں بجلی کا چیلنج ہے, بالکل ایسا. اور عام آدمی, آپ تو نہیں کرتے ہوں گے, عام آدمی یہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر دیں, جبکہ یہ وراثت میں ملا ہوئی چیز ہے. اس کی لانگ پلاننگ کی ضرورت ہے, اور بڑی پلاننگ, اور وہ بھی مناسب اور اچھے مطلب کھوج لگانے کے بعد, ڈگنگ کرنے کے بعد مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے, تمام سوجھ بوجھ کے بعد پلاننگ کریں گے, یہ بجلی کا مسئلہ حل ہوگا. اور یہ جو بجلی کے کرائسس ہیں وہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. کبھی ہماری خواتین میدان میں آ رہی ہیں, روڈ پہ آئے, کبھی کوئی بوڑھے آ رہے ہیں, کوئی بچے آ رہے ہیں. تو اس سے تھوڑے سے کوفتی ہوتی ہے. لیکن میں کیا کروں, ہم نے ابھی تک میرے خیال میں بڑی قسم کی 2-3 میٹنگیں میں نے کی ہیں. اور اب یہ شعبہ ممتاز حسین صاحب کو دیا گیا ہے, جو خود انجینئر ہیں اور سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. تو یہ مسئلہ کی طرف وہ دیکھیں گے. مجھے امید ہے تھوڑا سا کوئی سولر سسٹم بھی ہم لا رہے ہیں. جی, وزیر اعظم نے اس حوالے سے اعلان کیا ہوا ہے. اس کو میں ایسے حساب سے بھی بار بار تقاضا کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو روایتی جو میٹنگوں کی لمبائی جا رہی ہے اس کو تھوڑا کرٹیل کریں, اور جلدی اس کی طرف جائیں اور لے آئیں, ٹھیک نہیں ہے, تاکہ ہم وہ کریں. وہ بھی کارروائی ہو رہی ہے, انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو باقی یہاں یہ ہے کہ چیلنجز تو بہت ہیں, ہر شعبے میں ہیں. لوگ آتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ کہ میں ان کو ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتا ہوں. میرے لیے بھی بڑے چیلنج. ایک پہلے رول ٹھیک کیئر ٹیکر کا ہے, جی بالکل, جو بالکل آپ جانتے ہیں بالکل دوسرے ریلیکٹڈ سیم سے میرا مختلف ہوتا ہے, اور میرا مین مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ الیکشن ہے. اچھا, الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو جہاں گلگت بلتستان اسمبلی کے 24 حلقوں پر الیکشن ہوں گے, تو دوسری طرف پچھلے 20-22 سالوں سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. تو اب کیا ان انتخابات کے ساتھ بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے؟ یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا مینڈیٹ ہے, آپ سمجھتے ہوں گے. اور الیکشن 20-22 سال تک یہ بلدیات کا وہ جو نہیں الیکشن نہیں ہوئے, اور ہم نے لا وائلیٹ کیا.
اور بہت سے مسائل نے اسی وجہ سے بھی جنم دیا. اگر یہ ادارے فعال ہوتے تو میرے خیال میں آج جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں کیا چیلنج ہے، میں کہہ رہا ہوں ہر میدان میں چیلنج ہے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ سب سائڈ ہوتے، کم ہوتے، اور وہ مسائل یہ لوگ بنیادی طور پر گاؤں لیول پر حل کرتے. تو اصل مینڈیٹ یہ چیف الیکشن کمیشنر کا ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ضرور ہونے چاہیے، اور یہ ادارے فعال ہونے چاہیے اور با اختیار ہونے چاہیے، اور ہر گاؤں، ہر گلی کے اندر اس کا وہ جو ہے کارکن نظر آنا چاہیے، کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اسی دن ہوگا، آگے پیچھے ہوگا، کس طرح. یہ ہم چیف الیکشن کمیشنر نے اگر مناسب سمجھا تو ہم مشورت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اصل کام اس کا ہے. وزیر اعظم صاحب، آپ کے انتخاب سے پہلے جو ماضی میں جو نگران حکومتیں بنی، اس میں جو نگران وزیر اعلیٰ فوراً بعد ہی اپنی کابینہ کا اعلان کرتے تھے. آپ نے بڑے دن لگا دیے، 1.5 مہینے لگا دیے، کیا وجہ ہوئی؟ آپ کا سوال بالکل مناسب ہے. بہت تاخیر ہو گئی ہے، اور یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہ میڈیا ٹاک ہو گیا، پورا ایک چیپٹر کھل گیا. تو میں نے اوتھ 26 تاریخ کو لیا، وہ دن ضائع سمجھے، لیکن اس کے بعد نارملی 2-3 دن لگتے کیبنٹ کو تشکیل دینے میں، لیکن ہمیں کافی ٹائم لگ گیا، کافی ٹائم لگ گیا. تو میں صرف مختصراً آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں نے چاہا کہ ایک خاص اینگل سے نمائندگی بھی لوگوں کو مل جائے، اور شفاف قسم کے لوگ آ جائیں، اب یہ لوگ آپ کے درمیان میں ہیں، یہ پرفارم کریں گے اپنے ادارے کے اندر. آپ کی ان کی کارکردگی نظر آئے گی، اور اسی سے آپ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ شفاف تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور بہت دیر ہوئی، اس میں غور فکر ہوگی، ٹھیک نہیں ہے، مشاورت زیادہ ہوگی. ایک کو ہم سلیکٹ کرتے تھے تو پھر اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی اس کے اندر کیا کیا خامی ہے، وہ خامی نظر آئے تو ہم نے آؤٹ کیا ہے اس کو. ٹھیک، یہ مشاورت لمبی ہو گئی، اور اس میں دیر ضرور ہوئی، لیکن میں مطمئن ہوں جو کیبنٹ آ گئی ہے انشاءاللہ تعالی اچھے لوگ آ گئے. تو آپ کو اس دوران کوئی دباؤ کا بھی سامنا تھا کہ آپ فلاں کو لیں، اس کو نہ لیں، اس کو لیں؟ دیکھیں بخاری صاحب، یہ دباؤ شباؤ تو آتا رہتا ہے. کیا آپ پر دباؤ نہیں ہے؟ صحافی پر دباؤ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کس اینگل سے دباؤ ڈالا جاتا ہے. خود میں صحافی ہوں، میں خود صحافی ہوں. میں نے بار میں نے ایم اے جرنلزم کیا، اور پھر میں نے اخبار میں بڑا کام بھی کیا ہے. تو دباؤ والی بات تو پاکستان کی روایت، لیکن آپ کو پتا ہے دباؤ میں آنے والا نسیم بن سکتا ہے، نجاری بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دباؤ آیا بھی ہو تو میں دبا نہیں. اچھا، آپ نے کابینہ کی تشکیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض اضلاع سے 2-2 3-3 لوگ لیے گئے، جبکہ بعض اضلاع کو مکمل یکسر نظر انداز کیا گیا. تو کیا جن اضلاع کو نظر انداز کیا گیا، کیا وہاں پر کوئی ایسے لوگ آپ کو نہیں ملے جن کو آپ کابینہ کا حصہ بنا سکتے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جن ڈسٹرکٹوں سے ہم نے آدمی نہیں چنا ہے، وہ بڑا حکیم ٹائپ کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں. میں جانتا ہوں گنجک ڈسٹرکٹ میں نے بطور سول جج کام کیا ہے، پھر سیشن جج 3.5 سال رہا. میں وہاں کے ہر شخص کو جانتا ہوں، ان کی کیپیبلٹی کو بھی جانتا ہوں، کتنے ایڈوانس لوگ ہیں، وہ کتنے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، کتنے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، وکلاء ہے، علماء ہے، آپ کی طرح صحافی ہیں. تو لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی. ہم نے اس میں ڈویژن وائز نمائندگی دینے کی کوشش کی، اور ہر ڈویژن سے ہم نے انتخاب کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ ہر سیکٹ سے بھی ہم نے آدمی لایا جی اور اس کو لایا کیونکہ یہاں ایشو زیادہ تر اسی کے اٹھتے ہیں. خوبصورت گلدستہ بنانے کی کوشش جی کی. جی. اچھا ہر مطلب یہ ہے کہ سیکٹ وائز بھی ہم نے وہ دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں لا کا ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس لا میں کیا پرووائڈڈ تھا، کہ کیا میں نے ہر ڈسٹرکٹ سے لینا تھا، ہر گلی سے لینا تھا، ہر کانسٹیٹیوشن سی سے لینا تھا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سی ایم کی سلیکشن پینل پر ہوتی ہے، پینل جاتا ہے، اس میں سے کمپیٹنٹ ساری چوائس کرتے اور سلیکٹ ہو گئے. ایک بات یہاں کیبنٹ کے نمائندوں کا انتخاب پیورلی سیم کی ڈسکریشن ہے. سیم یہ تمام لوگ صرف گلگت ٹاؤن سے بھی لے سکتا تھا. کوئی قانونی پابندی نہیں، کوئی کوٹا نہیں ہے، نہ یوتھ کا کوٹا ہے، نہ علماء کا کوٹا ہے، نہ صحافیوں کا کوٹا ہے، نہ وکیلوں کا کوٹا ہے، نہ اردو کا کوٹا ہے. لیکن دیکھیں آپ محسوس کرتے ہوں گے، آپ بڑے پڑھے لکھے انسان ہے، میں نے صحافیوں کو بھی لایا ادھر، بالکل لایا، میں نے علماء کو بھی لایا ادھر، ٹھیک ہے، میں نے مذہبی حلقے سے تعلق رکھنے والوں کو بھی لایا، میں نے اچھا خواتین کو بھی لایا، اور تھوڑے بوڑھے لوگ بھی آ گئے ہیں، جوان بھی آ گئے، ینگ بھی آ گئے، ہر طبقے کی نمائندگی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ شاید پیدا نہ ہو کہ جو اس پر انگلی اٹھائے اور مجھے داد دے دے. تو ہم نے 22 دن لگایا اس پر، اس غور و فکر کے بعد ہر شعبے کو ہم نے نمائندگی دی اور ہر ڈویژن سے ہم نے انتخاب کیا. تو اب جو اضلاع محروم رہ گئے ہیں ان کی طرف سے ان کو اس اقتدار میں کس طرح سے حصہ کوئی سوچا ہے آپ نے کہ بات چل رہی ہے، کوئی کوآرڈینیٹرز وغیرہ بھی لیے جائیں گے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سردست. اور یہ جو نگراں کابینہ ہے یا نگراں گورنمنٹ ہے، اس کا جہاں دائرہ کار محدود ہوتا ہے، اس کا حجم بھی، گورنمنٹ کا حجم بھی، کیبنٹ کا حجم بھی محدود رکھا جاتا ہے. میں اوریجنلی تقریباً 6 یا 8 آدمیوں کو میں چاہا تھا کہ میں لے لوں گا، کہ گورنمنٹ کے بجٹ پر بوجھ نہ ہو. بالکل. اور یہ 2 3 ڈپارٹمنٹ ہم ان کو دے دیں گے، چلائیں گے. کچھ میں بھی رکھوں گا، اب ڈپارٹمنٹ میں کام کروں گا. تو اس میں ناکام ہوں. ہمارے اور بھی مشاورت میں لوگ تھے، انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، اور آپ 12 کے 12 جو لا میں پرووائڈڈ ہے وہ پورے لے لیں، اور 2 ایڈوائزر بھی ہیں وہ پورے لے لیں. اور اس کا ہم نے بالکل باقاعدہ افہام و تفہیم کے بعد یہ لسٹ فائنل کی، اور ہر ڈویژن سے، ہر سیکٹ سے، ہر طبقے سے نمائندگی دی. کل آپ کے اپنے وزراء کے ساتھ تعارفی سیشن تھا، تو کیا ہدایات آپ نے اپنے وزراء کو کی ہے؟ میں نے ہدایات تو وہ مجھ سے اچھے قابل لوگ آئے ہیں الحمدللہ، اور ہدایت دینے والی بات بالکل نہیں، البتہ مشورہ ہوا، گپ شپ ہو گئی. ہم نے ان کو چائے پہ بلایا، تعارفی وہ تھوڑا سا سیشن ہوا. اس کے بعد میں نے ان کو یہی بتایا کہ ہمارا مینڈیٹ کیا ہے بس. تو وہ مینڈیٹ کو اچھے سے سمجھنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے میڈیا ٹاک میں بھی بتا دیا ہے ہمارا پرائمری اور مین جو مینڈیٹ ہے یا کام ہے جو ہمارے اوپر آیا ہے، وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر کا ہم نے سپورٹ دینا. اچھا، جہاں تک غیر جانبداری کے ساتھ الیکشن کرانے کی بات آپ نے کی، تو کل کی ہی ویڈیوز وائرل ہیں سوشل میڈیا میں کہ آپ کے نگران وزراء سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ قافلے کی شکل میں اپنے علاقوں میں پہنچے ہیں. تو ایسی صورت میں لوگوں کو ایک میسیج جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ نگران وزیر جو ہے وہ ایک ساتھ جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی تاثر پبلک میں؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کس وزیر اعلیٰ کے ساتھ گئے ہیں. حاجی گلبر صاحب کے ساتھ مہرداد صاحب وغیرہ جو ہے تانگیر میرے خیال گئے ہیں. وہ اتفاق ہوا ہوگا جانے کے لیے. باقی اگر اس طرح جو آپ نے کہا نا وہ ٹھیک بات ہے. یہ تینوں حضرات اس میٹنگ میں نہیں تھے یہاں.
اس میٹنگ میں نہیں تھے. تو انہوں نے میرا اپنی سوچ یہ ہے کہ ہم مثلا مجھے میرے ساتھ حفیظ صاحب بھی آ کر ملتا ہے, جی امجد صاحب بھی آ کر ملتا ہے, اچھا جی یہ اسلامی تحریکوں کے لوگ بھی آتے ہیں, اور مختلف دوسری پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی والے ہیں, وہ بھی آ کر مجھ سے ملتے ہیں. میرا اپنی ایک پوزیشن جو ہے ملنے کی ہے, دیکھیے تو ہم نے یہ تھوڑی سوچ تو ڈیولپ کی تھی ادھر کہ بھائی ہم کسی سے ایفیلیشن ظاہر نہ کریں. تو جن ساتھیوں نے کی ہے تو نہ سمجھیے بھی تھوڑا سا غفلت بھی ہوئی ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ چلاس کے روایات بھی کچھ اس کی عجیب غریب قسم کے ہیں, چرسے جزو نکالنا, جھنڈے لگانا اور نعرے لگانے کی آری ہیں. تو آپ کی جو تھاٹ ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے تمام وزراء کو غیر ذمہ دار پائیں گے. اچھا اس حکومتی معاملات میں آپ کو حفیظ الرحمان صاحب جو کہ ایک حکمران جماعت کے سابق وزیر اعلیٰ ہے, کہیں مداخلت ان کی رہتی ہے؟ میں نے عرض کیا نا, میں نے عرض یہ کیا آپ سے, جج اور سی مداخلت کو مانتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حفیظ صاحب نے کوئی مداخلت نہیں کی, کوئی مداخلت ہے. اب ان کی سوچ ہو سکتی ہے میرا یہ لوگ آ جائیں, یہ تو ہو سکتی ہے, وہ پولیٹیکل آدمی ہے, لیکن مجھ سے کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا, کوئی بات نہیں کی. اچھا آگے NFC ایوارڈ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ آگے معاملات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں. آپ کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے بھی پڑھا تھا کہ آپ اس حوالے سے وزیر اعظم سے درخواست بھی کریں گے. تو ابھی وہ دن ایام قریب آ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالی بخاری صاحب, میں ایک ڈیو لیٹر میں نے اپنے سٹی صاحب سے کہا ہے ڈیو لیٹر تیار کریں پرائم منسٹر کو, اور تفصیل کے ساتھ تمام اینگلز پر بات ہو جائے, اور یہ چلی جائے گی. اور پولیٹیکل جو فکر سے ریلیونسی جو ان کی بنتی ہے اس گورنمنٹ اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ, تو کہیں چلتے پھرتے گپ شپ ان سے بھی ہوئی ہے, تو میں نے ان سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ آپ لوگ سپورٹ دے دیں اس میں. اور میں انشاءاللہ تعالی پائپ لائن پر کام ہے. میں نے ایک ویڈیو ٹاک میں نے اپنے نواز شریف صاحب سے بھی سنی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گلی بستان کے کچھ لوگ تھے وہاں, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی خیرات نہیں دے رہے ہیں آپ کو, یہ آپ کا حق ہے کا. تو ایک ڈیو لیٹر ہم انیشیٹ کر رہے ہیں, اور میرا پروگرام ہے پرائم منسٹر صاحب سے اس معاملے پر, اور ایک آدھا اور معاملات بھی ہیں, یہ روڈ کے حوالے سے یا فنڈز کے حوالے سے میں ضرور ملوں گا ان سے انشاءاللہ تعالی, اور انشاءاللہ جلدی یہ آپ کو لیے یہ خوشی مل جائے گی انشاءاللہ. آپ خود عدلیہ سے ریٹائرڈ ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ, گزشتہ 9 سالوں سے وہاں پر ہزاروں مقدمات التوا کا شکار ہیں. ججوں کے لیے سمری گئی ہوئی تھی, وہ سمری اسلام آباد جا کے غائب ہو گئی ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ اس سمری کے حوالے سے کیا گلگت بلتستان نگران حکومت کے نوٹس میں ہے؟ وہ سمری ابھی ہم جو بھی انیشیٹو لیں گے اس پر فوری لیں گے, اور یہ بڑا کور ایشو ہے. جی بالکل ایسا ہے, اور پبلک سفر ہو رہی ہے. اور چیف جسٹس صاحب سردار شمیم صاحب کا خود یہ ہے کہ وہی جج بننے چاہے, تاکہ ہماری جی بھی تشکیل پائے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ہم اس کو حل کریں انشاءاللہ تعالی. سمری ہم انیشیٹ کرنے والے ہیں. اچھا سر, آپ کے نگران وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کیا استور کی سیاست میں, انتخابات میں آپ کسی سطح پر اثر انداز تو نہیں ہوں گے؟ قطعاً نہیں ہوں گا. دیکھیں اگر آپ مجھے فیئر سمجھتے ہیں, اور میری کچھ میرے خیال میں ہلکی پھلکی تعریف ٹائپ کی بھی چیز ہو گئی کہ میں اصولی ہوں یہ وغیرہ وغیرہ, بس اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا, احتیاط کروں گا. تو مجھے اس کا برم رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور کوئی مداخلت نہیں ہوگی, کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگی, کوئی سازش نہیں ہوگی. میں اگر استور کا دورہ مجھ سے ہوا تو لوگوں نے کہیں ملاقات کی, میں ان کو یہی کہوں گا کہ کھلے دل سے اچھے جی فری اینڈ فیئر طریقے سے آزاد طبیعت کے ساتھ, آزاد سوچ کے ساتھ اچھے لوگوں کا منتخب کریں,
اور تاکہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ میری کوئی مداخلت انٹرفیئرنس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. وزیر اعلیٰ صاحب، آپ سے آخری سوال ہوگا کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ مہینوں میں گلگت میں ایک واقعے کے بعد ایک ماحول جو فرقہ وارانہ بنیاد پہ تھا کافی متاثر رہا. علاقے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے، اخوت اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کل اس بارے میں ہمارے وکلاء کے ساتھ انٹریکشن کی میٹنگ تھی یہاں چائے پر، میں نے بلایا تھا، آپ کو اس کا علم ہے. ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی یہاں موجود تھے. وہ مطلب یہ کہ ہم سب کا یعنی ڈائریکشن اس کی طرف تھا. ہم نے کہا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے اچھا ماحول کریٹ کرنا ہے، تمام مقاتی فکر سے ملنا ہے، میں نے بھی ملنا ہے، آپ نے بھی ملنا ہے، اور علماء کو موٹیویٹ کرنا ہے، صحافیوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، وکلاء کو موٹیویٹ کرنا ہے. یہ کریم قسم کے معاشرے میں لوگ ہیں اور وہ اس ماحول کو کریٹ کرنے میں عام کردار ادا کر سکتے ہیں. آج آپ نے پریس میں بھی دیکھا ہے، ہمارا وزیر داخلہ صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں جی. آغا صاحب سے تفصیلی ملاقات کی، قاضی صاحب سے بھی تفصیلی ملاقات کی، اور ایک عام میسیج تمام علماء کرام کو بھی دیا ہے کہ بھائی آپ گلگت بلتستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے اس میں. انشاءاللہ. میں پروفیسر سے کہتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے جسٹس یار محمد صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ بالکل غیر جانبداری کے ساتھ گلگت بلتستان میں آنے والے انتخابات کے انعقاد کو یقینی نہ صرف یقینی بنائیں گے، بلکہ جو عوام کو درپیش مسائل ہیں، بالخصوص امن و امان کی جو صورتحال ہے، اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اپنے میزبان عبد الرحمان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.